من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد ماشاءاللہ مجالسوں کا سلسلہ آپ کے اس موضع اس بستی میں ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مسلسل چل رہا ہے۔ علماء کرام کی تقریریں آپ سن رہے ہیں، ان سب کی سپیچز، ان سب کی گفتگو، ان سب کی باتوں کا مطلب بس ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے۔ خدا کے بعد جو سب سے واجب الاحترام ذات ہے وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد جو پوری دنیا میں سب سے اہم ترین ذوات مقدسہ ہیں وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، جن کو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، ہم انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، سمجھتے رہیے۔ اب آپ کے اس جوش، آپ کے اس جذبے، بچوں کے اس جذبے کو میں کیا نام دوں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ پاسبل ہے صرف طہارت سے۔ ماں کی طہارت، باپ کی طہارت، روٹی کی طہارت، فکر کی طہارت، خون کی طہارت۔ جب یہ ساری طہارتیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کا جذبہ سامنے آتا ہے، یہ جذبہ جو آپ کو خاموش بیٹھنے نہیں دیتا۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ویسے مجھے نہیں پتا مجھے یہ مثال دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، لیکن علی کی جوتی کی خاک اور علی کی جوتی کی مثال تو کم سے کم ان کے چاہنے والوں کو دے ہی سکتا ہوں۔ دیکھو، علی کی جوتی میں اور تم میں ایک سملرٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جوتی میں علی کے پاؤں کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، تمہارے ہاتھوں میں عباس کے علم کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ ماشاءاللہ سے جو جذبات ہیں آپ کے، جو آپ کی فیلنگ ہے، جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یو پیپل آر آلویز اسپیک ان بنگالی، آپ لوگ بنگالی میں ہی بات کرتے ہیں، بنگالی سمجھتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ اگر سادی ہندی اور سادی اردو میں بات کی جائے تو آپ لوگ ضرور سمجھیں گے، اور اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو علی کی محبت سمجھا دے گی۔ جب تم نعرے حیدری لگاؤ اور کوئی تم سے کہے کہ اتنے نعرے نہ لگاؤ تو اس سے کہو کہ بھائی تو بھی کوئی نعرہ لگا دے۔ لوگ منہ کھولیں گے، آواز نکالیں مگر نعرہ نہیں نکال سکتے۔
چونکہ نعرہ لگانے کے لیے آدمی کی نہیں کرداروں کی ضرورت ہے، اور یہ کردار صرف آپ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد تو آج آپ کی اس پروگرام میں انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، تاکہ آپ سمجھیں شیعہ کسے کہتے ہیں۔ شیعہ، پہلا شیعہ کا اصول کہ وہ خدا کو مانتا ہوگا اور وحدہ لا شریک مانتا، خدا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی بھی طرح اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، بعثت رسول کو مانتا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ رسول مبعوث برسالت ہوئے، اور سنیں رسول کو 40 برس کے بعد رسول نہیں مانتا ہوگا، رسول کو پہلے دن سے رسول مانتا ہوگا۔ اس کے یہاں دلیلیں ہیں، وہ جانتا ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کر کے نبی نہیں بنایا، انہیں نبی پیدا کیا۔ اللہ اکبر، انہیں پیدا کر کے نبی نہیں بنایا، انہیں نبی پیدا کیا۔ آپ مجھے بتاؤ، دودھ جو آپ پیتے ہیں، بازار سے خرید کے لاتے ہیں، یہ سفید کب ہوا؟ پیدائش سے نا؟ بھئی دودھ جو آپ خریدتے ہیں، بازار سے لاتے ہیں، سفید کب ہوا؟ تو آپ کہیں گے مولانا دودھ بھی کہیں کالا ہوتا ہے، دودھ بھی کہیں نیلا ہوتا ہے، دودھ بھی کہیں دوسرے کلر کا ہوتا ہے، دودھ تو سفید ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سفیدی اس کی ذات کا حصہ ہے، یہ سفید رنگ اس کی ذات میں ملا ہوا ہے، جب وہ بنا تو سفیدی اس کے ساتھ تھی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے جب محمد کو محمد بنایا تو نبوت ساتھ تھی۔ آج کی اس مجلس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی اور بہت ساری چیزیں صاف ہوں گی اور بڑے سادگی سے صاف ہوں گی۔ اگر آپ اس میرے جملوں کو بنگالی میں ٹرانسلیٹ کر کے کسی سے بھی کہیں گے تو وہ اس بات کو مانے گا۔ 12ویں کے بعد آدمی گریجویشن کرتا ہے، گریجویشن میں پاس بھی ہوتا ہے اور فیل بھی ہوتا ہے، نمبر بڑھتے بھی ہیں اور نمبر گھٹتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نبوت اور رسالت کوئی ڈگریاں نہیں ہے، یہ نبوت اور رسالت کوئی ڈگریاں نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور نعمتیں کسی بنیاد کے سبب ہیں، اور بنیاد عصمت ہے، اور عصمت انبیاء کے وجود میں ہے۔ جیسے دودھ کا سفید رنگ دودھ کے وجود میں ہے، جیسے پانی کی نرمی پانی کے وجود میں ہے، جیسے پھول کی خوشبو پھول کے وجود میں ہے۔ اب میں تم سے کہوں کہ گلاب میں خوشبو کب سے؟ آپ کہیں مولانا یہ بھی کوئی بات ہے، گلاب بنا خوشبو کے ساتھ ساتھ خوشبو اس کے وجود میں، اس کی پتیوں کو الگ الگ کر کے بکھیر بھی دو گے تو خوشبو ختم نہیں ہوگی، خوشبو اس کے وجود میں ہے، اس کی ذات میں ہے۔ تو عصمت رسول اور آل رسول کی ذات میں ہے، علم ان کی ذات میں ہے۔ اسی لیے تو کسی سوال کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ جب ان سے سوال کیا گیا
انہوں نے ایسا کیا کہ پوچھنے والا آیا دروازے پر، یا علی مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. کہنے اچھا سوال بتاؤ. اس نے کہا میرا یہ سوال ہے. کہا اچھا ٹھہرو. فرمانے لگے جاؤ ذرا میرے حسن کو بلا لاؤ. اب یہ حسن کیوں بلائے جا رہے ہیں؟ یہ حسن کو بلا کے مولا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسن اس نے کچھ سوال کیے ہیں، میں چاہتا ہوں تم اس کا جواب دو. اب یہ حسن سے جواب کیوں دلوایا جا رہا ہے؟ سوال تو علی سے ہو رہا ہے. علی بڑے ہیں اور حسن چھوٹے ہیں. علی دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں عمروں میں نہ تلاش کرو، ہمارے گھر کا بچہ بھی ہوگا تو وہ علی ہوگا. درود پڑھے محمد تو پہلا کیا مانے گا شیعہ؟ خدا. دوسرا کیا مانے گا؟ رسول کو وجود کے پہلے لمحے سے نبی مانے گا، پہلے لمحے سے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا مانے گا؟ تیسری کیا علامت ہے شیعت کی؟ تیسری علامت شیعت کی کہ وہ غدیر کو مانے گا. غدیر کو مانے گا. ٹھیک ہے. غدیر کے بنا شیعوں کی زندگی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، غدیر کو مانے گا. غدیر کو. غدیر کے بعد کس کو مانے گا؟ غدیر کے بعد عاشور کو مانے گا. اب جملہ سمجھنا، پوری مجلس سے ایک جملے پڑھ رہا ہوں. غدیر کو مانے گا اور مسکرائے گا. عاشور کو مانے گا اور روئے گا. غدیر کو مانے گا اور خوشی کا کپڑا پہنے گا. عاشور کو مانے گا اور غم کا لباس پہنے گا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ عاشور میں روتا ہی وہی ہے جو غدیر میں مسکراتا ہو. جس کا منہ غدیر میں بن رہا ہو اس کی آنکھوں میں عاشور میں آنسو نہیں ہوتا. محسوس کر پا رہے؟ عاشور میں آنسو اسی کی آنکھ میں ہوگا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ غدیر میں ہو. غدیر اور عاشور کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. تو میں نے دیکھا کہ بھئی غدیر کو تو بہت لوگ مان رہے ہیں. کیا یہ شیعہ ہیں؟ کہنے صرف غدیر ماننے سے کوئی شیعہ ثابت نہیں ہوتا. پھر کیا مانے گا؟ پھر مانے گا عاشورہ. اچھا میں نے دیکھا کہ عاشورے کو بہت لوگ مان رہے ہیں. کیا سب شیعہ ہیں؟ نہیں. عاشورے کے بعد وہ مانے گا مہدویت. درود پڑھے محمد دنیا میں ریفرنس کی جتنی کتابیں ہیں اور دنیا میں جتنے دھرم ہیں اور دنیا میں جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں ان سب میں قیامت کا تذکرہ ہے. اور قیامت کے پہلے دنیا کے ظلم و جور سے بھر جانے کا تذکرہ ہے. اور ظلم و جور سے بھر جانے کے ساتھ ساتھ کسی کے آنے کا تذکرہ ہے. نام الگ الگ ہے مگر آنے کا ذکر ہے. کوئی 12,000 ریفرنس ہیں الگ الگ مذہبوں میں. اور برادران اہل سنت کی کتاب میں 26,000 سے زیادہ متواتر روایتیں ہیں کہ آنے والا آئے گا. آئے گا. اب اس آئے گا کو میں تمہارے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا. آئے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کہاں رہتے ہو؟ آپ کلکتہ کے پاس رہتے ہو. کلکتہ میں ایک بڑے لیڈر کی ریلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ریلی میں پہلے کون لوگ آتے ہیں؟ پہلے چاہنے والے آتے ہیں نا. پھر اس کے بعد کون لوگ آتے ہیں؟ پھر پارٹی کے کاریکرتا آتے ہیں. پھر اس کے بعد کون لوگ آتے ہیں؟ جو لیڈر کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ دیکھنے آتا ہے کہ بھیڑ آ گئی کہ نہیں آئی. پھر اس کے بعد 9:30 بجے صبح کو کون لوگ آتے ہیں؟ پارٹی کے بڑے لوگ آتے ہیں کہ اب لیڈر کو، نیتا کو، رہبر کو بلانا ہے تو سب ٹھیک ہے، اوکے ہے، انتظام صحیح ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. تو بھیڑ تب تک بڑھتی رہتی ہے.
पिछली रात से लेके, पिछली शब से लेके और सुबह तक मजमा जमा होता रहता है। ये मजमे का जमा होना बताता है कि कोई आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा, ये मजमे का जमा होना बताता है कि कोई आ रहा। ऐसा तो है ना, ऐसा ही है ना। तो चलो मैं तुम्हें करबला लेके चलता हूँ। अरबईन को कभी बताया जाता है 1.5 करोड़ आ गए, कभी बताया जाता है 2 करोड़ आ गए, कभी बताया जाता है 2.5 करोड़ आ गए, कभी बताया जाता है 3 करोड़ आ गए, 3.5 करोड़ आ गए, 4 करोड़ आ गए। ये मजमा बढ़ क्यों रहा है? ये कहाँ से मजमा आ रहा है? ये लोग क्यों जमा हो रहे हैं? ये जमीन पे इतनी भीड़ क्यों आ रही है? अरे अक्ल वालों सोचो तो सही, आता हुआ मजमा बता रहा है कि कोई आ रहा है। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद ये मजमा बताता है कोई आ रहा है। और कमाल है, अगर वो बुलाते हैं तो इंतजाम उनका कितना खूबसूरत है। आप ये देखिए, मैंने अंबेडकर नगर के किसी गांव में ये जुमला कहा था पहली बार, शायद 2-3 जगह और कहा हो, आपने कभी शायद किसी क्लिप में सुना हो या मुझसे यहाँ सामने सुन लें। देखिए, जब मजमा बढ़ जाता है ना तो पहले घर वाले संभालते हैं, बड़े बूढ़े संभालते हैं, और बढ़ जाता है तो इलाके की पुलिस संभालती है, और बढ़ जाता है तो आर्मी के ऑफिसर संभालते हैं। ठीक है ना। मजमा बेकाबू नहीं होने दिया जाता, कोई ना कोई संभालने वाला रहता है। चलो मैं तुम्हें नजफ से करबला के दरमियान की भीड़ दिखाता हूँ। ना कोई बड़ा संभाल रहा है, ना कोई बुजुर्ग संभाल रहा है, ना कोई पुलिस संभाल रही है, ना कोई आर्मी संभाल रही है। तो फिर इस 5 करोड़ के मजमे को संभाल कैसे रहा है और कौन संभाल रहा है? मैंने सोचा शायद इराक की गवर्नमेंट संभाल रही होगी, मैंने सोचा शायद ईरान की गवर्नमेंट संभाल रही होगी, मैंने सोचा शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी संभाल रही होगी। मैंने पूछा भाई आप लोगों का इंतजाम है क्या? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ ख्वाहिश तो हम करते हैं, आता कोई और करता है, चाहते हम हैं, देता कोई और है। तो पता है 5 करोड़ मजमे के 10 करोड़ हाथों और 10 करोड़ आंखों ने देखा कि कोई दिखता नहीं है तो नहीं है, मगर संभाल के चला जाता है। कोई गिरता नहीं है, कोई भटकता नहीं है, कोई मरता नहीं है। मैं बड़ा अजीब जुमला कहने जा रहा हूं। कोई प्यासा नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता। एक बहुत अजीब जुमला महसूस कीजिएगा। काबे के पास 35 लाख आते हैं, हुसैन के पास 5 करोड़ आते हैं, काबे के पास 35 लाख आते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक का पांव फिसला, 10 लोग गिर गए, 20 लोग मर गए, 25 लोग दफन हो गए। कुछ बात समझ में आ रही है? मुसलमानों 35 लाख तुमसे संभलता नहीं है, वो 5 करोड़ संभाल लेता है। प्रैक्टिकल बात पढ़ रहा हूं आपसे। 35 लाख के मजमे में सारे इंतजाम के बाद, सारी टेक्नोलॉजी के बाद, सारी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के न जाने कितने पढ़े लिखे लोग लग जाते हैं, उसके बाद की यह हालत है। 35 लाख में कभी 500 लोग मर गए, कभी 400 लोग मर गए, कभी 50 लोग मर गए, कभी 10 लोग मर गए, कभी फला बीमारी से कोई मर गया, कोई बुखार से मर गया, कोई धड़कन से मर गया, कोई हार्ट अटैक में मर गया। लेकिन जरा नजफ से करबला के हालात को देखना, बूढ़ा है तो वो जवान पे तेज चल रहा है। मैं आपको बताऊं, शियों में 2 चीज बहुत अहम है। वो क्या है? दुनिया में इतना मजमा किसी कौम के पास नहीं है जितना शियों के पास है? आप बहुत परेशान मत हो। हिंदुस्तान के 50 बड़े शहर हैं और हिंदुस्तान में, हमारे देश में 7,50,000 गांव हैं।
کتنا گاؤں ہے؟ 7,50,000. اور بڑے شہر کتنے ہیں؟ 50 شہر. 50 شہر میں شیعہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو 4,80,000 گاؤں میں شیعہ رہتے ہیں، مگر بڑے 50 شہر میں شیعہ رہتے ہیں. ہر شب جمعہ، ہر جمعہ کی نماز کے بعد، ہر سنیچر اور ہر اتوار ایک شہر میں 4 3 مجلس ہوتی ہے. کسی کا 40واں ہوتا ہے، کسی کی برسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہوتی ہے نا. اب اس 50 شہر کے جو ہندوستان کے ہیں مجمع کو کاؤنٹ کرو. کہیں 250 لوگ ہیں، کہیں 500 لوگ ہیں، کہیں 750 لوگ ہیں، کہیں 1200 لوگ ہیں، کہیں 2000 لوگ ہیں، کہیں 5000 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ 50 شہر کے لوگوں کو گن لو. ابھی میں گاؤں نہیں گن رہا ہوں. پھر دوسرے ملک کے 50 شہر کو گن لو، پھر تیسرے ملک کے 50 شہر کو گن لو، پھر 5ویں ملک کے 50 شہر کو گن لو، پھر ایشیا کے شہروں کو گن لو، پھر اگلے اسٹیٹ کو گن لو، پھر دنیا کے دوسرے کونوں میں گن لو، پھر یورپ میں گن لو، پھر امریکہ میں گن لو. یہ ساری گنتیاں گنتے رہو. دسترخوان کو بچھا لو اور غور کرنا کہ جو مجلس میں آتا ہے وہ بھوکا نہیں جاتا. جو مجلس میں آتا ہے وہ بھوکا نہیں جاتا. جب بیٹھا ہوتا ہے تو علم کا رزق مل رہا ہوتا ہے، جب جا رہا ہوتا ہے تو مجلس کا تبرک مل رہا ہوتا ہے. محسوس کرو، مجلس کا تبرک مل رہا. انصاف کرنا اور انصاف سے بتانا. کسی کا ہاتھ خالی ہے کیا؟ کسی کا ہاتھ خالی نہیں ہے. اب اس سب کو کاؤنٹ کرو. اس سب کو گننے جب بیٹھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ سرکاریں جتنا غریبوں کو راشن میں نہیں دیتی اتنا حسین تبرک میں بانٹ دیتا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ 5 سال کی یوجنا نہیں ہے. یہ یوجنا 5 سال کی نہیں ہے. یہ یوجنا سانسیں شروع ہونے کے بعد سے برزخ اور محشر اور جنت تک کی ہے. جسے ایک بار تبرک مل گیا یہ طے ہے کہ وہ حسین کے نزدیک محترم ہے. حسین کے نزدیک محترم ہے. تو شیعت کی پہچان میں نے آپ کو بتائی، آپ کے ذہن میں ہے. عاشور کو مانتا ہوگا اور مہدویت کو مانتا ہوگا. اگر وہ وقت کے امام کو مان رہا ہے تو وہ بہت باقسمت، اقبال والا، نصیب والا انسان ہے. امام کو ماننا. اب یہاں پہ ایک خاص بات آپ کو بتاؤں اور یہاں بھی پولیٹکس کی مثال دوں. آپ کا امام غیب میں ہے، اس کی امامت غیب میں نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کی محنتیں ہیں جو آپ کو یہ طریقہ اور سلیقہ پتا ہے کہ اپنے مولوی کو کیسے سننا ہے. اس کا آپ کا امام غیب میں ہے، امامت نہیں. مثلا مان لیجئے کہ دیش کا پرائم منسٹر دیش کے باہر گیا ہے تو دیش بند ہو جاتا ہے کیا؟ دیش تو چلتا ہے نا. تو کون چلا رہا ہے دیش کو؟ اس کی آفس چلا رہی ہے. آفس میں کون بیٹھا ہے؟ اسی کے اپنے بٹھائے ہوئے لوگ جن پر اس کو بھروسہ ہے کہ میرے باہر جانے کے درمیان کچھ گڑبڑ ہوگی تو یہ سنبھال لیں گے. بہت بڑا جملہ میں نے کہا، یہ سنبھال لیں گے. سو امام غیب میں ہے، امامت نہیں ہے. اس کی سرکار چل رہی ہے اور اس کی سرکار کو چلانے میں جن لوگوں کی سروس سب سے آگے ہوتی ہے اسے ہی ہم مرجع کہتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کرداروں سے اپنی زندگی کو ہمارے سامنے اتنا چمکتا ہوا رکھا ہے کہ ہم جب بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے امام کے سوالات جو وہ جواب دیتے وہ جواب ہمیں کون دے سکتا ہے، تو ہمیں ان کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. اور صرف ہمیں نہیں، ہم نے دنیا کے علم والوں سے پوچھا کہ تمہیں علم ہمارے یہاں کہاں دکھائی دیتا ہے؟
تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ آپ کے یہاں علم جہاں دکھائی دیتا ہے وہ شہر نجف ہے، وہ شہر قم ہے، وہ شہر مشہد ہے، جہاں پہ وہ لوگ جو بوریے پہ تو بیٹھے ہوتے ہیں مگر آسمان کا علم رکھتے ہیں. درود پڑھیں محمد لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی، لبیک یا سیستانی، لبیک یا سیستانی، لبیک یا زہرا، بر محمد وآل محمد صلوات. بس ایک دو باتیں میرے عزیزان اور پھر میں اپنے مسائل پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پھر دوبارہ گفتگو رہے گی تاکہ میں اور بھی آسانی سے آپ کو چیزوں کو الگ موضوع کو سمجھا سکوں. تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ جو ہمارے مرجع یہ نہیں کہتے ہم سے، ہمیں گھیر کے نہیں لاتے جیسے نیتا بھیڑ کو گھیر کے لاتے ہیں. مرجع نہیں لاتے بھیڑ کو گھیر کے کہ آ جاؤ ہمیں مانو، آ جاؤ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں مانو. ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہوتا. ہمارے یہاں لفافے نہیں بڑھتے. ہمارے یہاں اگر دینا بھی ہو تو پیسہ نہیں دیتے، ہدیہ دیتے ہیں. ہدیہ اور پیسے میں فرق ہے. جہاں خریدنے کی نیت ہو وہاں پیسہ دیا جاتا ہے، جہاں جھک کے اپنی خدمت پیش کی جائے وہاں ہدیہ دیا جاتا ہے. میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے درمیان کہا خدا کا. تم جاؤ دکان میں قرآن اٹھاؤ، دکان سے کتاب کی دکان میں قرآن اٹھاؤ. کیا کرتے ہو؟ قرآن خریدتے ہو؟ نہیں نا. کیوں؟ تمہاری اوقات نہیں ہے قرآن خرید سکتے. وہ بکنے کے لیے نہیں رکھا ہے، وہ ہدایت کے لیے رکھا ہے. اس لیے ہر قرآن کے چھاپنے والے نے پہلے ورق پہ کیا لکھا ہے؟ ہدیہ. ہدیہ کیوں؟ ہدیہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں وجود گھٹنے ٹیک کے قبول کرے کہ ہمارے پاس اس کا بدلہ کچھ ہے ہی نہیں. ہم تو بس یہ پیش کر سکتے ہیں. یہ جو پیش کر سکتے ہیں اسے ہدیہ کہا جاتا ہے. آپ اپنے علماء کو کیا دیتے ہیں؟ ہدیہ. کیوں؟ کیونکہ کسی میں اوقات نہیں ہے کہ علی کے فضائل بیان کرنے والے کی قیمت ادا کر سکے. قیمت ادا کر سکے. کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے روپیوں میں خرید سکے. کسی کے بٹوے میں ایسی کوئی دولت نہیں ہے جو اہل بیت کے ذاکروں کا خطیب ہو. کمال ہے، کمال کمال ہے. خدا کی قسم کمال ہے. دیکھو دو ہی قسم کی فضیلت کے لوگ ہیں اگر سمجھ پاؤ. کچھ کے سر پہ تارے ہوتے ہیں، کچھ کے در پہ تارے ہوتے ہیں. کچھ سورج کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نماز قضا ہو گئی تو دوبارہ قضا پڑھتے ہیں، اور کچھ چاہیں تو سورج کو اشاروں سے پلٹ دیا. کچھ مریں گے تب جنت میں جائیں گے، اور کچھ جب چاہیں جنت کے طعام بھی منگوا سکتے ہیں، جنت سے لباس بھی منگوا سکتے ہیں، اور جنت کے خادمین کو بھی زمین پہ بلا سکتے ہیں. درود پڑھیں محمد تو الحمدللہ ہم انہیں ماننے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں. خدا کا کرم، احسان اللہ. اور یہ سب پاسبل ہے کس وجہ سے؟ ہماری ماں کی وجہ سے. ماں کی وجہ سے. یہ دیکھو یہ دو چیزیں ہو رہی. ایک ہماری مائیں جنہوں نے مصیبت میں، آندھی میں، طوفان میں، کمیوں میں، غربت میں کبھی ہمیں اپنی بتائی ہوئی چیز بدلی نہیں. انہوں نے جب کہا کہ امام 12 ہیں تو 12 ہی سکھائے. جب انہوں نے کہا معصوم 14 ہیں تو 14 ہی سکھائے. جب انہوں نے کہا ٹھوکر لگے تو کیا بولنا؟ ہاں ٹھوکر لگے تو کیا بولنا؟ دیکھو یہی تو مجمع کی شان ہے کہ ہماری مائیں لاکھوں ہیں پر سبق ایک ہے. ہماری مائیں لاکھوں ہیں پر سبق ایک ہے کہ جب ٹھوکر لگے تو کسے پکارنا؟ یا علی مدد کہنا. اس لیے کہ آتا ہی علی ہے، علی کے سوا کوئی نہیں آتا. سب قبر میں بھڑک کے رہ جاتے ہیں. سلام علیکم. چمن گلی گلی
بچہ کون ہے جو پھڑکے گا؟ تو میں نے کہا بھائی سزا کاٹنے کے لیے تو رہنا پڑتا ہے. درود پڑھے محمد صرف علی ہے، علی، اللہ کی قسم. میں ایک جملہ کہوں اور یہی خلاصہ ہوگا اور یہی ربط مسائب ہوگا. دیکھیں مولانا، ہم لوگوں کی ایک پرابلم ہے، ہم لوگ وہ فضیلت تو بیان ہی نہیں کر پاتے جو اصل میں اہل بیت کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ ایسے سمجھو، آپ کو بخار ہو گیا تو ڈاکٹر آپ کو ایک دوا لکھتا ہے. مثال کے طور پر اس نے کروسین لکھا، سب سے سیف دوا. تو کروسین کے آگے کیا ہوگا؟ اس کا ایم جی لکھا ہوگا، 250 ایم جی، 200 ایم جی، 500 ایم جی. ٹھیک ہے؟ ابھی 1000 ایم جی کھانا ہے تو 500 کو ڈبل کر دیں گے آپ. 1500 ایم جی کھانا ہے تو 3 ٹیبلٹ ہو جائے گی. 2000 ایم جی کھانا ہے تو 4 ٹیبلٹ ہو جائے گی، ہے نا؟ تو دوا کے ساتھ ایم جی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ وزن کے معیار سے دیا جاتا ہے. کوئی بھی دوا کا اثر میں اس کا ایم جی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ایم جی ڈاکٹر دیتا ہے بدن کے وزن کے حساب سے. علی کی فضیلت بھی سنائی جاتی ہے کردار کے وزن کے حساب سے. ہائے ہائے آپ نے تو وہ فضیلت سنی نہیں جسے فضیلت کہا جاتا ہے، جسے فضیلت کہا جاتا، وہ تو آپ نے سنا ہی نہیں. وہ تو آپ سن لیں تو آپ اپنا ہوش کھو بیٹھے. سمجھ گئے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کیا سن رہے ہیں. علماء نے سنایا بھی نہیں ہے آپ کو، آپ کو سرسری طور پہ دکھایا ہے. انہوں نے سمندر دکھایا ہے، گہرائی تھوڑی دکھائی ہے. سمندر دکھایا کہ یہ علاقہ ہے سمندر کا، بھئی یہاں سے سمندر شروع ہو گیا. انہوں نے یہ نہیں دکھایا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس میں کمال کتنا ہے، اس میں زندگیاں کتنے، نہیں دکھایا. تو کما کہو میرے اور آپ کے مولا کی فضیلت تو علماء بیان ہی نہیں کر سکتے. چاہے بھی کہ بیان کرے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ بیان کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے. اور پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ خدا کو میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مجھے علی اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، علی کو میرے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو جانے گا ہی نہیں تو بیان کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. یہ تو 63 برس کی زندگی کے معاملات انسان بتاتا ہے. کہیں خیبر بتایا، کہیں خندق بتایا، کہیں جمل بتایا، کہیں حنین بتایا، کہیں صفین بتایا. یہ تو یہاں کے معاملات بتاتا ہے کہ پیدا ہوئے تو ہاتھوں میں اٹھایا گیا، زبان رسول دیکھی، زبان رسول چوسی، کندھے پہ آئے، ہاتھوں پہ بلند ہوئے، غدیر میں بلند. یہ تو زندگی کے حالات ہیں، عظمت کے حالات نہیں ہیں. عظمت کے حالات نہیں ہیں. عظمت کے حالات تو بہت الگ ہے، بہت. یہ جو آپ سنتے ہو نا، یہ فضیلتیں نہیں، یہ معلومات ہے. یہ کیا ہے؟ معلومات ہے، فضیلتیں نہیں ہیں. جنرل نالج ہے، فضیلتیں نہیں ہیں. یہ تو بس تھوڑی بہت جیسے ریکھائیں کھینچ کے آدمی بتاتا ہے نا کہ یہ علاقہ ہے. ٹھیک ہے؟ علاقے میں کیا ہے یہ نہیں بتاتا، علاقہ بتاتا ہے. سمجھ گئے؟ فلاں علاقہ ہے، علاقہ کھینچ دیا، نشان دے دیے. علاقے کے اندر کیا نہیں بتاتا. اور میں مثال دوں، زندہ مثال دوں تاکہ آپ بات سمجھ سکو. یہاں بنگال میں اولا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ آسمان سے پڑتا ہے نا. تو اولا جو گرتا ہے نا، یہ کیسے گرتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اوپر پانی کا اولا بنا رہتا ہے اور گر جاتا ہے. ایسا ہے کہ جب آپ 10 کلومیٹر کے اوپر جاتے ہو تو یہ آپ کا ایٹماسفیئر کا علاقہ ہے. پھر ایٹماسفیئر سے زیروسفیئر کے درمیان کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ چونکہ مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے، تو مائنس ٹمپریچر میں برف کے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، مگر وہ الگ الگ فضا میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کسی وجہ سے وہ دو بڑے بڑے پہاڑ ٹکراتے ہیں، پھر ان میں ٹنوں ٹنوں وزن کے پتھر ٹوٹ کے زمین کی طرف آتے ہیں. پھر ہوا کے دباؤ میں وہ بڑے سے چھوٹے 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 ہوتے ہوئے زمین پہ گرتے ہیں.
پھر زمین پہ گرتے ہیں تو اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ آپ اٹھاتے ہو اور اپنے بچے کے ہاتھ میں رکھ کے اسے دکھاتے ہو کہ یہ برف کے اولے. ٹھیک ہے. اب اولا اٹھا کے اس نے ہاتھ میں رکھا. اب میں تم سے سوال کر رہا ہوں, یہ جو بچہ اولا ہاتھوں میں اٹھا کے رکھے ہوا ہے, کیا اتنا ہی بڑا ہے یہ جتنا ہاتھوں میں؟ تو تم کہو گے کہ نہیں مولانا, یہ تو پہاڑ کا بہت بڑا ٹکڑا ہے. تو میں تم سے کہوں گا پھر دکھاؤ مجھے کہاں ہے. تو تم کہو گے اس کے پہلے اس کے لیے آپ کو بلند ہونا پڑے گا اور پردے کا ہٹنا ضروری ہے. جب آپ بلند ہو جاؤ گے اور پردہ ہٹ جائے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو بچوں کے ہاتھوں میں دکھائی دے رہا ہے وہ اولا نہیں, اولا بہت بہت بڑا پہاڑ ہے. تو تم نے جو فضیلتیں مولویوں سے, ہمامے والوں سے, ٹوپی والوں سے, اردو والوں سے, بنگال والوں سے سنی ہے نا, یہ فضیلتیں تم نے اولے کے اس ٹکڑے کی سنی ہے جو تمہارے زمین پر بچے کے ہاتھ میں موجود ہے. تمہیں اگر صحیح علی سمجھنا ہے تو اپنی عزتوں سمیت کرداروں کو بلند کرو. جب پردہ ہٹے گا تو محشر کے دن سمجھ میں آ جائے گا کہ کون بول رہا ہے اور کون دیکھ رہا ہے. بچہ نعرہ لگا رہا ہے. یہ کیا اس کی گردن سے آواز نکل رہی ہے؟ یہ کیا اس کے سینے سے آواز نکل رہی ہے؟ یہ کیا اس کے جسم سے آواز نکل رہی ہے؟ نہیں, یہ طہارتیں بول رہی ہیں. گلا تو سب کے پاس ہوتا ہے, حیدری نہ سب لگا پاتے ہیں, نہ سب جواب دے پاتے ہیں. وہی دے پاتے ہیں جن کی مائیں بھی پاک ہوتی ہیں, باپ بھی حلال ہوتا ہے. درود پڑھے محمد و آل اللہم صلی علی حیدری محمد صلوات. فضیلتیں آپ سنتے ہیں نا, یہ جو جنگیں آپ سنتے ہیں, یہ جو بیان آپ سنتے ہیں, جو گفتگو آپ سنتے ہیں, یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ بس بچے نے ابا سے کہا کہ ابا اولا کیسا ہوتا ہے, اور ابا نے اولا اٹھا کے ہاتھ میں رکھ دیا. بچے کو کیا پتا ہے یہ اولا کی صحیح تعریف نہیں ہے جو اس کے ہاتھوں میں ہے. اولے کی صحیح کی تعریف دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اسے اپنے مقام کو بلند کرنا پڑے گا. اور آسمان کا پردہ ہٹے گا تو وہ دیکھے گا اتنا بڑا پہاڑ اور میرے ہاتھ میں. سمجھ رہے ہیں؟ علی کو سمجھنے کے لیے محشر کا میدان ضروری ہے, حجاب کا اٹھنا ضروری ہے, تاکہ تب پتا چلے کہ تم وجہ اللہ کسے کہتے تھے, حسن اللہ کسے کہتے تھے, عین اللہ کسے کہتے تھے, لسان اللہ کسے کہتے تھے, اور ولی اللہ کسے کہتے تھے. پتا چلے گا. حیدری میرے عزیزان, بس یہ سمجھ لیجئے کہ شیعت اپنے وجود کے ساتھ جس چیز میں بلیو کرتی ہے اس کا نام ہے لوگوں میں علم بانٹنا, لوگوں میں رزق بانٹنا, پیاسوں میں پانی بانٹنا, غریبوں میں سپورٹ بانٹنا, پریشان حال لوگوں میں سروسز بانٹنا. شیعت اس میں بلیو کرتی ہے. شیعت خالی لفظوں میں بلیو نہیں کرتی, شیعت عمل میں بلیو کرتی ہے. عمل میں بلیو کرتی ہے. یہ عمل اگر آپ کے ساتھ ہوں گے, اقدام آپ کے ساتھ, سٹیپس آپ کے عمل کے لیے ہوں گے, تو آپ سمجھیں شیعت آپ کے ساتھ ہے. شیعوں میں کردار ہے, انہی کرداروں میں ایک کردار ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ وہ پاک معصومہ اور پاک بی بی کہ دنیا کی ساری مصیبتیں, دنیا کی ساری تکلیفیں اس بی بی پاک پہ اسی 18 برس میں گزر گئی. جس 18 برس کی عمر کو اگر آپ کہیں بیان بھی کرو
تو لوگ اس بات کو سن کے افسوس کریں کہ اتنی بڑی مصیبتیں فاطمہ پہ اتنی کم سنی میں گزر گئی. میرے عزیزو، یہ ساری ذمہ داریاں میری شہزادی، بیٹی ہونے کی ذمہ داری، بیوی ہونے کی ذمہ داری، ماں ہونے کی ذمہ داری، ساری ذمہ داریاں میری شہزادی انہی 18 سال 2 مہینے میں دنیا کو بھی دکھا دی، سارے کام بھی کیا، اور علی جیسے امام کی شریک ہو کر رہی. علی جیسے امام کی، یہ محسوس کیجئے گا. اب میں معصومہ کونین کی مصیبت کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. کیا کیا مصیبتیں تھیں تو ڈیٹیل میں تو نہیں، لیکن بیوی کو اپنے بیٹے امام حسین سے خصوصی طور سے بے پناہ پیار تھا. پیار ماں کو سارے بچوں سے ہوتا ہے، لیکن ماں کے اپنے بھی کچھ دلارے اور پیارے بچے ہوتے ہیں. زینب، ام کلثوم، امام حسن، ان سے بھی اتنا ہی شدت کا پیار ہے. لیکن حسین سے ایک خاص بات یہ کہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. اے علی، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ حسین کے سرہانے پانی کا کوزہ نہ ہو. ایک دن بی بی فاطمہ مولا علی سے کہتی ہیں، ابو الحسن، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میری قبر پہ ضرور آنا، اور قبر پہ آنا تو یاسین ضرور پڑھنا. ایک دن میرے مولا بی بی فاطمہ کی قبر پر یاسین پڑھ رہے تھے کہ آواز آئی، علی جلدی سے گھر جاؤ، میرے حسین کو پیاس لگی. جب بھی کسی خطیب سے مصائب کی روایت سنو، رویا کرو، اور جب رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، اس لیے کہ 3 بیویاں مجلس میں ہوتی ہیں. ایک نبی کی بیٹی رومال لے کے کھڑی ہوتی ہے، ایک علی کی بیٹی کہیں کونے میں بیٹھ جاتی ہے اور زمین پر یا حسین لکھتی ہے اور گریہ کرتی ہے، اور ایک حسین کی 4 سال کی سکینہ تمہارے روتے چہروں کو دیکھ کے اپنے بھائی سید سجاد کے پاس جا کے کہتی، بھیا اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. سائل سوال کرتا، مولا کیسے روئیں؟ فرمایا، آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. سائل کہتا، مولا جس میں آواز بلند ہو جائے. سجاد رو کے فرماتے، میری دادی فاطمہ زہرا کا. اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے. سید سجاد کے پاس ایک شخص آ کے کہتا، مولا میں غریب ہوں، مجھے مدد چاہیے. فرمانے لگے، کہاں سے آ رہا ہے؟ فلاں مقام سے آ رہا ہوں. کون رہتے ہیں وہاں؟ مسلمان رہتے ہیں. خدا نہ کرے اگر تو مر جائے وہ کیا کریں گے؟ مولا دفن کر دیں گے. مسلمان بھلا دفن نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ رو کے فرمانے لگے، پھر تو یہ نہ بول کہ تو غریب ہے، غریب تو میرا بابا حسین تھا. جزاکم اللہ، تمہاری صدائے گریہ بلند ہو گئی. خدا تمہاری سانسوں کو سلامت رکھے، زندگیوں کو سلامت رکھے. میں تمہیں کیسے بتاؤں کیسے حالات ہیں. 2-4 جملے مصائب کے سن لو اور مجلس تمام ہے. علی بیٹھے ہیں زہرا کی قبر پر. آواز آئی، علی جلدی سے اٹھئے، علی جلدی سے گھر جائیے، میرے حسین کو پیاس لگی ہے. چلو کہتے ہیں، بی بی جب حسین کی پیاس کا اتنا خیال ہے، پھر اپنی نظروں کے سامنے اپنے پیاسے حسین کی کٹتی ہوئی گردن کو کیسے برداشت کرے. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے.
میں تمہارے درمیان دو مقصد دو منظر پیش کر رہا ہوں. وہ حسین چھوٹے ہیں, وہ حسین گھر میں آ گئے, وہ حسین فرماتے اماں سلام, کوئی جواب نہیں آیا. اماں تیرا حسین پکار رہا ہے, کوئی جواب نہیں آیا. اماں یقین نہیں آتا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں پکاروں اور تو جواب نہ دے. بندے کفن ٹوٹے, میرے لال میرے سینے سے لگ جا. علماء فرماتے ایک ہاتھ بلند ہوا, دوسرا ہاتھ پسلی پہ آ کے ٹھہر گیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. میں کیسے بیان کروں, میں کیسے بیان کروں. بس دو جملے مصائب کے اور سن لو. سائل سوال کرتا ہے, مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا علی کا صبر بڑا؟ سجاد فرماتے ہیں میرے دادا علی کا صبر بڑا. مولا تو نہیں بتایا عباس کے کٹے ہوئے بازو تیرے بابا نے اٹھائے, اکبر کے سینے سے بچی کا پھل تیرے بابا نے نکالا, قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے جمع کیے, پھر تیرے دادا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا؟ فرمانے لگے تو نے انصاف نہیں کیا. میرے بابا کی زندگی کی تو بڑی مصیبتیں آئی تو صحیح مگر زندگی کے بعد آئی. وہ کہتا ہے مولا وہ کون سی مصیبتیں؟ فرمانے لگے میرا بابا نہیں چاہتا تھا میری ماں کے سروں سے چادریں چھینی جائے. یہ مصیبت آئی تو صحیح مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی. میرا بابا نہیں چاہتا تھا شہیدوں کی گردنیں کٹے. یہ مصیبت بھی آئی مگر میرے بابا کے زندگی کے بعد آئی. لاشوں کو لا کے خیمے میں سجا دیا تھا. شام غریباں جب خیمے چل گئے, جب آسمان کربلا نے لاشوں کو زمین پر دیکھا, ظالموں نے کتنا سنگین ظلم کیا. ارے لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹ دی, ارے پروا کے سامنے قاسم کی گردن کاٹی, ارے زینب کے سامنے محمد کی گردن کاٹی گئی. آخری جملہ دیا کر رہا ہوں. سجاد رو کے فرماتے ہیں, سجاد رو کے فرماتے ہیں یہ دو مصیبتیں آئیں مگر بابا کے زندگی کے بعد آئیں. پھر فرماتے ہیں انصاف کر, میرا دادا زندہ تھا, میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی. میرا دادا دیکھ رہا تھا دروازے میں آگ لگا دی گئی. ارے میرا دادا زندہ تھا, میری دادی کے شکم میں محسن شہید ہو گئے. ہائے سیدہ, ہائے کربلا, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا